बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन और हज़रात जहां भी हैं खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी वीडियोस के लिए वक्त निकाला। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो की। साल 2026 बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा रहेगा? इस साल इनको कौन कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत होगी? इस साल का विर्द ख़ास क्या है? सदका ख़ास क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 2026 का मुनफर्द अदद 1 है, यानी ये शमसी साल है। आसमानी कौंसल में अहम सैयारों की अहम पोजीशन ख़ास तौर पर सादे अकबर सैयारे की 12 साल बाद बैतुल अर्ज़ में साल 2025 में आने के बाद 2 जून 2026 से नवंबर 2026 तक अपने शर्फी बुर्ज यानी सरतान में चौथे, 8वें, 10वें और 11वें घर में रहते हुए आपको गैर मामूली फ़वाइद फ़राहम करेगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब इससे फ़ायदा उठाना आपका काम है। आइए चलते हैं वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप तारीख़ पैदाइश से यानी एस्ट्रोलॉजी से अपनी ज़िंदगी के मामला जानना चाहते हैं, या फिर हाथ की लकीरों से, या इल्म आदाद यानी न्यूमरोलॉजी से, या इल्म रमल, इल्म जफ़र या इल्म क़याफ़ा से, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, FB ID शो हो रहा है। आप उस पर हमें मैसेज करें। सब्सक्राइबर के लिए कोई फ़ीस नहीं है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, साल 2026 बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कोई आसान साल साबित नहीं होगा, यानी इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं होगी। शुरू से ही बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको अपने करीबी रिश्तेदारों पर, करीबी रिश्तों पर तवज्जो देना होगी। इस साल करीबी रिश्ते आपका इम्तहान ले सकते हैं, मगर आपको अपनी दानिशमंदी से हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस साल आपको मालूम हो जाएगा कौन सा रिश्ता आपसे कितना मुखलिस है, कितना सच्चा है, कितना केयरफुल है। इस साल एक ऐसा सूरज ग्रहण होगा जो 19 साल बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए रोशनी लाएगा। इस साल आप मजबूत फ़ैसले करेंगे। आपके अजीज़ रिश्तेदार, दोस्तों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। साल के इब्तिदा में ही कुछ पेशा वराना चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। शायद ये आपके लिए गैर मुतवक्को हो, जिससे आप अपनी बसीरत और अपनी पेशा वराना महारत से इन चैलेंजेस को बआसानी फेस कर सकते हैं, इनमें कामयाब हो सकते हैं, इनका मुकाबला कर सकते हैं। किस्मत का सैयारा मुश्तरी माह जून से आपके ज़ायचे के घर में दाखिल होगा, जो आपकी किस्मत और माली पोजीशन को मजबूत करेगा। और 12 अगस्त 2026 को एक ऐसा सूरज ग्रहण आ रहा है जो 19 साल बाद सिर्फ आपके लिए रोशनी लाएगा। ये ग्रहण आपको कामयाबी, शोहरत देगा जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होगी।
معزز سامعین، برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ سال بہت ہی زبردست رہے گا، لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنا لازمن ہوگی۔ معزز سامعین، برج اسد یعنی لیو جو ایک شمسی سیارہ ہے، روشنی دینے والا سیارہ، معزز سامعین 28 نومبر 2025 سے سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آئے گا۔ 8ویں گھر میں سیدھا ہوا ہے، جو پہلے ریٹروگریڈ تھا۔ یہ آپ کے 6 اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ بھی ہے۔ 8ویں گھر میں سیارہ زحل اچھا نہیں مانا جاتا۔ آپ کو 2 چیزوں کی کیئر لازمی کرنا ہوگی، ایک صبر اور تحمل، جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی نہ کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے کاروبار یا ملازمت میں کوئی بھی اپ اینڈ ڈاؤن پیدا ہو سکتی ہے۔ راہو اس سال آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ یہ وقت آپ کی شہرت اور جنسی مخالف سے، یعنی اگر مرد ہیں تو عورت سے، اگر عورت ہیں تو مرد سے فوائد حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ مگر آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سخت الفاظوں کا استعمال اس دوران ہرگز نہ کریں، یعنی پہلے کے جو 6 مہینے ہیں نا، اس میں جو بھی الفاظ ادا کریں سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ 8ویں گھر میں سیارہ زحل کی موجودگی مالی ترقی، بچت جیسے معاملات میں مددگار ثابت ہوگی۔ ماہ اکتوبر 2026 میں سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہوگا، جو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور کامیابی کا سبب بنے گا۔ جون 2026 کو سیارہ مشتری آپ کے 11ویں گھر سے 12ویں گھر میں آئے گا، یعنی آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر سے 12ویں گھر میں آئے گا۔ یہ وقت کیریئر، خاندانی امور، افسران اور ساتھ کام کرنے والوں سے تعلقات مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تاہم سال کے ابتدائی ایام میں، یعنی پہلے جو 4-5 مہینے ہیں، ان میں ازدواجی یا لو لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو بعد ازاں نارمل ہو جائیں گے۔ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے یہ سال امید افزا سال ثابت ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو سنگل ہیں، ان کو رشتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ کچھ کی لو لائف کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس سال آپ اپنی قابلیت کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر ماحول خوشگوار ہوگا۔ اس سال یعنی 2026 میں آپ اپنی قابلیت کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر ماحول خوشگوار رہے گا، ترقی ہوگی، انکریمنٹ لگے گا، اور غیر متوقع یعنی جس چیز کی غیر متوقع یعنی جس چیز کی آپ کو امید نہیں ہوگی، ایسے آپ کو فوائد ملیں گے۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ سال کافی بہتر ہوگا، لیکن شروع سال میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر سال کا آخری نصف آپ کے لیے بہت اچھا اور خوشحال ثابت ہوگا۔ کاروبار ترقی کرے گا، نئے کاروبار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ طلباء و طالبات کے لیے نیا سال 2026 امید افزا ثابت ہوگا۔ اگر آپ زیر تعلیم ہیں، آپ نے کوئی امتحان دیا ہے تو اس میں کامیاب ہوں گے۔ نئے ایڈمیشن میں آسانی پیدا ہوگی۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن ہوگا۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس سال آپ بآسانی بیرون ملک ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے سال 2026 میں شروع کے
کچھ ماہ یعنی 3 مہینوں میں آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں یا صحت کے مسائل ہوں، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ کسی بڑی پریشانی سے بچ سکیں۔ آپ کو صحت کے حوالے سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مالی زندگی میں کوئی نقصان شروع دنوں میں ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ مالی لین دین سوچ سمجھ کر کریں۔ رقم کے لین دین کے وقت خاص خیال رکھیں۔ سال 2026 کے دوران کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن شروع کے کچھ مہینے اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو انشاءاللہ 2026 برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بہت اچھا اور کامیاب ترین سال ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہ جون سے کاروباری معاملات کو بہتر بنانے میں سیارگان کی پوزیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کوئی بھی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ معزز سامعین، سفر کے لیے اگر بات کریں تو 2026 برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سفر کے معاملات میں بہت اچھا اور کامیاب ترین سال ثابت ہو سکتا ہے، لیکن شروع کے 1 یا 2 مہینوں میں آپ کو دوران سفر احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس سال سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ جو بھی سفر آپ کریں گے آپ کے لیے بہتری کا سبب بنیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی برج اسد یعنی لیو کی اہم معلومات۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کریں تو میں آپ کے پیش خدمت ایک ایسا ورد خاص بیان کر رہا ہوں کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ چلتے پھرتے یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، چاہے جتنا بھی پڑھیں۔ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے ان بابرکت ناموں میں ایسے فوائد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ معزز سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اپنی مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر برج اسد یعنی لیو کی مکمل معلومات موجود ہے، جو آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اپلوڈ کی تھی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔